تو آج آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے واو کی 4 اقسام۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اردو گرامر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اسی میں جو ہے وہ اگلا ہمارا موضوع ہے یا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے واو، جو ہمارے پاس حرف علت میں شامل ہوتا ہے۔ حرف علت جنہیں ہم لوگ اردو کے ووولز کہتے ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 3: الف، واو اور یا۔ یہ جو ہے وہ حرف علت ہے۔ کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ لیتا ہے کہ حرف علت شکل کے اعتبار سے کتنے ہیں، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں شکل کے اعتبار سے 10 ہیں اور حرف کے اعتبار سے 3 ہیں۔ تو اسی میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واو۔ اس میں جو ہے وہ ہمیں واو کی 4 قسمیں پڑھنی ہیں، یا کہہ سکتے ہیں واو کی 4 اقسام ہیں، جس میں واو معروف ہوتا ہے، واو مجہول ہوتا ہے، واو لین ہوتا ہے اور واو مادولہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں واو عطف۔ یہ بھی جو ہے وہ ایگزام میں آتا ہے، لیکن یہ الگ سے جو ہے وہ اس کی اقسام ہے۔ تو ان چاروں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے واو معروف۔ تو جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں واو معروف جو ہے، اس میں جو واو ہے وہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے، اور اگر ہم لوگ اسے ہندی سے ریلیٹ کریں تو جو بڑا او ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے یہ اسکول، یا ہم لوگ کہیں پھول، تو جو بڑا او ہوتا ہے یا بڑے او کی جو آواز ہوتی ہے وہ واو معروف میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ آئیے اس کی ادب کے لحاظ سے تعریف دیکھتے ہیں۔ تو ادب کے لحاظ سے تعریف ہے جس سے پہلے پیش ہو اور خوب ظاہر کر کے ادا کی جائے۔ جیسے دودھ، آپ لوگ دیکھیں گے بڑا او آیا ہے، بالکل۔ نور، یہ بھی بڑا او ہے۔ اس کے علاوہ حور، یہاں پر بھی دیکھیں گے بڑا او ہے۔ اس کے علاوہ اسکول اور پھول، یعنی کہ دکھا بھی ہوگا، لکھا بھی ہوگا اور پڑھا بھی جائے گا، تو اسے ہم لوگ واو معروف کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بڑے او کی آواز جو ہے وہ آتی ہے۔ اس کے بعد واو مجہول، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے واو مجہول اور مجہول چیزیں جو ہے وہ آپ کو پڑھنے میں نہیں آتی، تو اس سے پہلے ادب کے لحاظ سے جس سے پہلے پیش ہو مگر ٹیڑھی کر کے ادا کی جائے۔ فور ایگزامپل، آپ اگر اسے ہندی سے ریلیٹ کریں گے تو یہ جو او کی آواز آتی ہے یہ اے کی ہوتی ہے، جسے ہم لوگ اے سے اے ڈی کہتے ہیں یا اے کی ماترا کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک او کی ماترا بھی آتی ہے جسے ہم لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، او سے اوکھلی والی۔ تو اے والی آواز بھی اور او والی آواز بھی واو مجہول میں آتی ہے۔ کیسے آتی ہے آئیے میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے دوڑ، ٹھیک ہے، یہ والی او کی ماترا ہو گئی۔ اس کے علاوہ مور، یہ بھی دیکھ لیجیے او کی ماترا ہو گئی، یعنی کہ اوکھلی والی۔ اس کے علاوہ چور، یہ بھی جو ہے وہ او کی آواز ہو گئی۔ اس کے علاوہ شور، تو یہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے او کی آواز ہو گئی۔ روز، تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے واو مجہول جو ہے وہ اس والی ماترا کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ڈینوٹ کرتا ہے، اور واو معروف جو ہے وہ کس کو ڈینوٹ کرتا ہے، بڑے او کو آواز آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، جیسے دوڑ، مور، چور، شور اور روز، تو یہ جو جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں، واو مجہول ہیں، اور ان سے پہلے جو ہمیشہ کیا آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، تو اس لیے جو واو ہے یہ کیا مانا جاتا ہے، یہ واو مجہول مانا جاتا ہے۔ اس کی یہ پہچان ہے کہ اس میں جو ہے وہ پہلے پیش آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیڑھی کر کے جو ہے وہ آواز دے گا۔ اس کے بعد واو لین جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جس سے پہلے کیا ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، جیسے دور اور ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں والا جو واو ہے وہ بھی او کی آواز دیتا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ او کی آواز دیتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ اس کے بعد واو مادولہ، جو ایگزام میں سب سے زیادہ سوال آتا ہے وہ یہیں سے آتا ہے، واو مادولہ سے۔ جو لکھی جائے مگر ادا نہ کی جائے اسے ہم لوگ واو مادولہ کہتے ہیں۔ اسے ہم لوگ واو سائلنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی کہ جو لکھا ہوا تو ہو لیکن پڑھنے میں نہ آئے۔ جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے خود، خوش، غوار، خواہ، خواب اور درخواست۔ تو اس کی پہچان یہ ہے خاص طور پہ جو ہے کہ یہ جو واو ہے، جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے درخواست، تو اس کے پہلے جو ہے وہ خواہ آنا لازمی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الف آنا لازمی ہے۔ اکثر جو ہے واو مادولہ اسی میں ہوتا ہے، جیسے درخواست، خواب، خواہ، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تنخواہ، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں خواب و خیالیہ، خواہ مخواہ۔ تو واو مادولہ جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ یہاں پہ تنخواہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں،
واو مادلہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اور لفظ ہے خواہش، تو وہ خواہش نہیں ہوتا بلکہ خواہش ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے جو ہے اس کی کیا ہے صحیح پروننسیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے، یہاں پہ آپ لوگ ایڈ کر لیجیے گا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں واو عطف۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دو لفظوں کو یا دو اسموں کو یا دو ضمیر کو یا ایک اسم اور ضمیر کو جو ہے وہ جوڑتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یہ ہے شب و روز، ٹھیک، شب و روز، تو یہاں پہ جو واو ہے یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا واو عطف ہو گیا۔ اسی کے علاوہ شعلہ و شبنم، تو یہاں پہ جو واو آیا ہے یہ دو لفظوں کو جو ہے وہ جوڑ کے ایک لفظ بناتا ہے، تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ واو عطف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یا کی 4 قسمیں ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جیسے واو مجہول ہے ٹھیک ویسے ہی۔ تو یا کی جو 4 قسمیں ہیں، واو یا معروف ہے، یا مجہول ہے، یا لین ہے، اور یا مخلوطہ ہے۔ یا معروف کی بات کریں، جس سے پہلے زیر ہو اور خوب ظاہر کر کے ادا کی جائے، اسے واو یا معروف کہتے ہیں۔ جیسے ڈھیٹ، لڑکی اور نوکری۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بڑے ای کی آواز دیتی ہے، چاہے وہ بیچ میں آئے چاہے وہ لاسٹ میں آئے۔ جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے لڑکی، تو یہ جو ای کی آواز ہے یہ بعد میں آ رہی ہے، یعنی کہ بڑی ای کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نوکری جو کہ آپ کی لگنے والی ہے، نوکری سے ملتا جلتا چھوکری ہے، یہاں پہ ڈھیٹ بھی دکھ گیا ہے، تو یعنی کہ جو ای کی آواز دیتی ہے اور بڑی ای کی آواز دیتی ہے، کیونکہ ای بھی دو ہوتی ہیں، ایک چھوٹی ای ہوتی ہے اور ایک بڑی ای ہوتی ہے۔ تو جو بڑی ای ہوتی ہے وہ دیتی ہے یا معروف کی آواز دیتی ہے۔ اس کے بعد یا مجہول، جس سے پہلے زبر ہو مگر ٹیڑھی کر کے ادا کی جائے، اسے ہم لوگ یا مجہول کہتے ہیں۔ جیسے ڈیڑھ، لڑکے اور سیکھے، یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی آواز لاسٹ میں آتی ہے، جیسے لڑ کے، تو یہ جو ایک ہی آواز آ رہی ہے یہ جو ہے وہ کس کی ہے؟ یا مجہول کی۔ اسی کے علاوہ سیکھنے، تو جو ایک ہی آواز لاسٹ میں آئی ہے یہ کیا ہے؟ یا مجہول۔ اس کے علاوہ ڈیڑھ، تو یہ جو آئی ہے یہ ایک ہی ماترا جو ہے وہ کیا ہے؟ یا مجہول ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ یا معروف اور یا مجہول میں جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈفرینس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا لین، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ یا لین کہتے ہیں۔ جیسے شیر، میر، ڈھیر، کیر، اس طرح کے لفظ کو، یعنی کہ جو ایک ہی ماترا ہے یہ لاسٹ میں نہ آ کے پہلے آ جائے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ یا لین کہتے ہیں۔ اس کے بعد یا مخلوطہ، جو الگ سے ادا نہ کی جائے بلکہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر ادا ہو، اسے ہم لوگ یا مخلوطہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو الگ سے ادا نہ کی جائے بلکہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر ادا ہو، جیسے کیوں، ٹھیک، تو یہ یا کیا ہو جائے گا؟ یا مخلوطہ ہو جائے گا۔ کیا، یہاں پہ کیا ہو گیا۔ اس کے علاوہ کیونکہ، پیار، پیارا اور دھیان، یہ سارے لفظ کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے، اس میں جو ہے وہ یا کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کے جو کیا کر رہا ہے وہ اسے پڑھ رہا ہے۔ یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یا سے پہلے اگر آدھا لفظ آ جاتا ہے، جیسے کہیں پر بھی آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ یا سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ آدھا لفظ آ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کی ایک پہچان ہے کہ اس سے پہلے اگر آدھا حرف آتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یا مخلوطہ ہو جاتا ہے۔